لہٰذا آج ثانی زہرا بی بی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جشن ولادت میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں. دعا امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا مرہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دوسری فاطمہ کی آمد ہے. آج دنیا میں جتنے امام باڑے ہیں وہ صدقہ ہیں اسی شہزادی کا کہ جنہوں نے پہلا آزا خانہ اس مقام پر بنایا کہ جہاں بی بی کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے؟ خدا پاک کے سب ہے، خدا حسین کا ہے. ساری کائنات خدا کی ہے لیکن خدا حسین کا ہے. خدا پاک کے سب ہے، خدا حسین کا ہے. اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو کہ محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے. یہ عظمت ہے اس بی بی کی کہ جنہیں علی بھی عالیہ کہتے ہیں. آج دنیا کا ہر امام بارگاہ اور عزا خانہ جو رش کے کوہ طور ہے وہ زینب بنت فاطمہ کا نور ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زینت قرار دیا ہے، ستاروں کو آسمان کی زینت قرار دیا ہے. نام تو ذہن میں ہے نا اب، زینب باپ کی زینت. ستاروں کو آسمان کی زینت قرار دیا. سورہ صافات میں انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے زینت عطا کی ہے. یہاں بہت سارے مفاہیم ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمان اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود بھی ایک زینت کا محتاج ہے. آسمان بلند ہے لیکن زینت کا محتاج. جو بلند ہو اسی کو علی کہتے ہیں. علی اپنی تمام تر علو مکان کے بعد بھی ایک زینت چاہتے تھے، اور وہ زینت ہے وہ بیٹی. سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال والاولاد نہیں کہا، مال اور بیٹے وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. تو دنیا کی زندگی کی زینت بیٹوں کو قرار دیا گیا عام معاشرتی اعتبار سے. علی کے پاس وہ دو بیٹے موجود ہیں، حسن اور حسین، جو مزاج کبریائی کا دوسرا عکس ہے. حسن اور حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک بیٹی کا زینت علی بن ابی طالب قرار پانا، یہ ہے عظمت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. لہٰذا مجھے اکثر جناب میر انیس علیہ رحمہ کے یہ مصرے یاد آتے ہیں شہزادی کے فضائل میں کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مولا علی علیہ السلام کا کلام ہے، انا زین الدین، دین کی زینت میں ہوں. اب آپ اس پہ جتنے پہلو نکال سکتے ہیں اس میں ایک بحر بے کرا ہے. دین کی زینت مولا نے ایک فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں دین کی زینت ہوں. تو دین کی زینت مولا علی ہے، اور مولا علی کی زینت بی بی زینب سلام اللہ علیہ. پھر ایک اور کلام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ زینت الارض الرجال و زینت الرجال علی بن ابی طالب. ہاں رجال کا بعض مرتبہ ترجمہ مرد کیا جاتا ہے کہ زمین کی زینت مرد ہے، جبکہ تھوڑا سا اس خوش فہمی سے نکلنا چاہیے. زینت الارض الرجال سے مراد ہے کہ زمین کی زینت یہاں کے لوگ ہیں، رہنے والے ہیں، اس لیے کہ مکان کی زینت مکین کی وجہ سے. غور فرمائیے گا، کعبہ تھا کعبہ، لیکن جب مکی آیا تو قبلہ بنا ہے. بیت اللہ میں جب بیتوتا ہوا تو بیت اللہ کہلایا ہے. تو زینت الارض الرجال،
زمین کی جو زینت ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ایک اور آیت پڑھو، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ ہم نے زمین کی زینت قرار دیا ہے سونے کو اور چاندی کو اور بہترین سواریوں کو، ہیرے اور جواہرات کو، مال کو اور بیٹوں کو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے۔ تو یہ سب زینت ہے زمین کی، لیکن زینت الارض الرجال، یہ جو جتنی بھی زمین کی زینت ہے یہاں کے لوگوں کے رہنے والوں کی وجہ سے، اگر رہنے والے نہ ہوں تو پھر زمین یعنی کسی بھی مقام کی زینت نہیں ہے۔ اگر گھر ہے لیکن مکان ہے مکین نہیں ہے تو پھر زینت نہیں ہے وہاں پر۔ وزینت الرجال علی بن ابی طالب، کہ زمین کی جو زینت ہے وہ یہاں رہنے والوں کی وجہ سے ہے، اور زمین کے لوگوں کی زینت علی بن ابی طالب ہے، یعنی سارا کمال وہاں پر جمع ہے۔ تو جو زمین کے لوگوں کی زینت ہے ان کی زینت شہزادی ہے۔ تو یہ تو خیر ایک نام گرامی پر اگر بات ہو رہی ہے اس وقت۔ اچھا، یہ جو نام ہے اس پہ میں اس لیے ذرا تاکید کر کے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں چونکہ ایک تو ولادت کا جشن ہے، دوسرا یہ کہ جب بیوی کی ولادت ہوئی تو شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا علی علیہ السلام سے فرمایا تھا بیوی نے کہ اے ابوالحسن، آپ باپ ہیں اور آپ نام رکھیے آپ کی دختر کا۔ تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ انی لم اکن لاسبق علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نام رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس وقت حضور مکرم مدینہ میں نہیں تھے، بیوی کی جب ولادت ہوئی، یکم شعبان المعظم معمولاً پاکستان اور ہندوستان میں ولادت کا جشن زیادہ بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ 5 جمادی الاول بیوی کے اپنے حرم میں زیادہ بڑی مخصوصی ولادت کے جشن کیے، اور تلہ زینبیہ پر کربلا معلیٰ میں وہ مقام جو شہزادی سے منسوب ہے وہاں بھی 5 جمادی الاولیٰ ہی پر چراغاں اور جشن کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک ضمن بات آ گئی، تو اس وقت حضور مکرم 3 دن سے مدینہ سے باہر تھے۔ 3 دن بعد حضور تشریف لائے، نواسی کی ولادت ہو چکی تھی، رسول اللہ کے پاس مولا علی علیہ السلام تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ آپ نام رکھیے میری اس دختر کا۔ اور کیجیے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انی لم اکن یا لا اکن ان اسبق علی ربی، کہ میں نام رکھنے میں اپنے رب سے سبقت نہیں کر سکتا ہوں۔ یعنی جیسے آپ سیدہ آپ سے سبقت نہیں کر سکتی اور آپ مجھ سے سبقت نہیں کرتے، تو میں نام رکھنے میں رب سے سبقت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں انتظار کروں گا۔ اور اس کے بعد وحی نازل ہوئی کہ جبرائیل نے اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی اس نواسی کا نام زینب رکھیں۔ تو یہ روایت میں ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نام اسی ترتیب سے رکھا گیا جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام رکھے گئے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کتنا بڑا وظیفہ ہو گیا یہ نام زینب سلام اللہ علیہا۔ جب آپ بی بی زینب کا نام لے رہے ہیں گویا وحی پروردگار کی تلاوت کر رہے ہیں، اس لیے کہ زینب سلام اللہ علیہ صلوات اللہم صلی علی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے یہ نام رکھا۔ اور اس کے بعد بعض کتابوں میں یہ فقرہ موجود ہے رسول اللہ کا کہ فرمایا کہ اسی کو من تحب زینب، کہ میں تم سے وصیت کرتا ہوں، اپنے اصحاب سے کہا کہ اپنے دل میں میری اس نواسی کی محبت رکھو۔ حضور مکرم نے شروع ہی سے خاص الخاص یہ اہتمام فرمایا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے کہ دستان مبارک پر نگاہ پڑی تو حضور نے گریہ بھی فرمایا، اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس بیٹی پر مصائب آئیں گے۔ اور سیدہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے گا کہ اے میرے بابا جان، اگر کوئی مصائب پر گریہ کرے تو کیا اجر ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ وہی اجر ہے کہ جو حسن اور حسین پر گریہ کرنے کا اجر۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شریکت الحسین تو ہے بی بی کا لقب، کم از کم 50 القاب، اور اس کے علاوہ تفصیل میں اگر جائیے تو 300 القاب ذکر ہے بی بی کے، کتابوں میں 300 القاب ذکر ہے، جن میں مشہور ترین تو عقیلہ بنی ہاشم ہے، عقیلۃ الطالبین۔ عقیلہ یعنی جہاں پر صفت عقل اپنے کمال پر ہو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کی بھی با عقل ترین خاتون، یہ معمولی بات نہیں ہے، جہاں مجسم عقل ہے، کمال عقل ہے۔ اچھا، آپ کو اسی خاطر ملے گا کہ شہزادی کے فضائل میں یا امام حسن علیہ السلام سے نسبت یا امام حسین علیہ السلام سے نسبت۔ تو حدیث میں آیا کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل کسی انسانی صورت میں ہو تو حسن ابن علی ہے۔ تو جہاں مردوں کی بات ہو تو عقل انسانی صورت میں ہو تو حسن ابن علی ہے، اور مستورات میں اگر انسانی شکل میں ہو تو زینب بنت علی ہے۔ اگر صفت کے اعتبار سے دیکھا جائے
تو ہم میں سے ہر ایک ماشاءاللہ عاقل تو ہے، کون کہے گا کہ میں عاقل نہیں ہوں؟ لیکن عقیل صفت کے اعتبار سے فرق عاقل اور عقیل میں وہی ہے کہ جو ناصر اور نصیر میں ہے۔ ناصر اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ ناصر ہے اس میں فاعل عربی زبان میں، نصیر ہے صفت مشبہ۔ جب اس میں فاعل استعمال ہوتا ہے کہیں پر تو جب تک وہ فعل انجام پا رہا ہے تو وہ شخص اس سے متصف رہتا ہے، لیکن صفت مشبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ذات میں وہ صفت اتنی رچ بس گئی ہو کہ وہ اس سے جدا نہ ہو سکے۔ تو رسول اللہ نے آپ جانتے ہیں کہ ناصر نہیں نصیر مانگا ہے، وہ نہیں کہ جو کبھی مدد کرے تو کبھی مدد نہ کرے۔ ناصر وہ کہ جب مدد کر رہا ہے تو پھر وہ نصرت کرنے والا ہے، نصیر وہ کہ جس کی ذات میں، جس کے گوشت و خون میں رسول اللہ کی نصرت موجود ہے۔ مشہور دعا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا ناصرا یا نصیرا۔ تو رسول اللہ نے نصیر مانگا ہے، نصیر کے وزن پر ہے عقیل، اور عقیل کا فیمنن ہے عقیلہ، یہ بھی عقیلہ ہے، یعنی صفت عقل جس سے جدا نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید ترین مصائب میں بھی جو عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، جو جذبات سے فیصلہ نہ کرے، جو غم کی شدت سے مغلوب ہو کر فیصلہ نہ کرے، بلکہ خالص عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، اسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ کیونکہ عاقلہ نہیں ہے، بی بی عقیلہ ہے۔ میں اور آپ نے لقب نہیں دیا، امام معصوم نے لقب دیا ہوا ہے، عقیلہ ہے بنی ہاشم۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لہذا اب جب بی بی کا کلام، جو بی بی خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی کی شہادت کے غم میں احساسی طور پر خطبہ ارشاد فرمایا، جو کہا وہ عین عقل کی بنیاد پر تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ کیا کہنا اس بی بی کا، جب بی بی خطبہ تو معمولاً چونکہ شہادت کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر اسے عرض کر بھی چکا ہوں، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ذرا کن فیکون کا مظہر تو دیکھیے گا کہ یہ بزرگ علماء نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر گانے والیوں کا ہجوم ہے، سیٹیاں بجا رہے ہیں مرد، تالیاں بجا رہی ہیں عورتیں، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں اور اونٹ بلبلا رہے ہیں، کچھ عورتیں چیخ رہی ہیں، سپاہی غرا رہے ہیں وہاں پر، یہ پوری کیفیت ہے وہاں پر، آپ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَأَوْمَأَتْ یا بِيَدِهَا، بی بی نے اشارہ کیا دست مبارک سے، بولا نہیں۔ وَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسُ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ، یہاں اشارہ کیا بی بی نے کہ جو سانسیں تھیں وہ گویا رک گئی، اور اونٹوں کی گردن میں جو گھنٹیاں تھیں بج رہی تھیں، اور اپنے مقام پر ساکت ہو گئی۔ یہ میں آپ کو بڑی قدیمی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، یہ روایت۔ دست مبارک شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے اشارہ فرمایا کہ اسکتو، چپ ہو، خاموش ہو جاؤ۔ وارتدت الانفاس، گویا سانسیں رک گئی۔ وسکنت الاجراس، جو گھنٹیاں تھیں وہ ساکن ہو گئیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اچھا، اب یہ کوئی تعجب نہ کرے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو مظہر کن فیکون کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ تو عام مومنین کے لیے، عام انسانوں کے لیے، کہ اللہ حدیث قدسی میں بیان ہے کہ اے میرے بندے، سبحان اللہ، فرمایا کہ میری عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، میری ایسی عبدیت میں آ جا کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ تو کوئی اللہ تو نہیں بن جائے گا، اپنے جیسا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مثلی نہیں کہ مثلی ہے۔ یہاں میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ مجالس جو آپ سماعت فرما چکے ہیں اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ مثلی کا مطلب ہوتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں، لیکن اللہ کی مثل ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درری۔ تو مثل اور مثل کا فرق کیا ہے؟ مثل ہے کہ جو ذات میں ایک جیسا، اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں، واجب الوجود ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، بسیط ہے۔ مثل کا مطلب ہے جو صفات میں اس جیسا۔ تو اللہ چاہے تو اپنی کسی خاص صفت میں کسی کو اپنے جیسا بنا سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے نور کی بھی مثل ہے، مثل، میں نے بھی آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورہ نور کی آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ واضح ہے کہ اللہ کے نور کی مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہے، اور چراغ ایک فانوس میں ہے کہ جو روشن ہے، ایسے کہ جیسے کوکب درری۔ اللہ کی مثل ہے، اللہ کے نور کی مثل۔ حدیث قدسی میں عبدی اطیعنی، اے میرے بندے میری تو ایسی اطاعت کر کہ حتی اجعلک مثلی، نہیں مثلی، کہ میں تجھے اپنی مثل بناؤں۔ یہ ہم اور آپ جیسوں کے لیے، امام معصوم کی بات نہیں ہو رہی۔ تو پھر اللہ اپنی مثل بنائے گا تو کیا ہوگا؟ تو آگے دو فقرے، ایک یہ کہ انا حی لا اموت انت تحیی ولا تموت، میں حی ہوں، مجھے موت نہیں آتی، تجھے بھی حی بنا دوں گا، موت نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی مثال اس کی خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی حیات عطا کی کہ اب موت نہیں ہے وہاں پر، انت تحیی ولا تموت۔ اور دوسرا فقرہ یہ ہے کہ تو میری ایسی اطاعت کر کے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں کہ جب میں کہتا ہوں کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو تجھے بھی وہ عطا کروں گا کہ تم کہو گے کن تو وہ ہو جائے گا۔ یہ عام انسانوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے دستے ولایت سے جب اشارہ فرمایا کہ اس کو تو خاموش ہو جا، تو ورتدت الالفاظ وسکنت الاجراس۔ سبحان اللہ، یہ کیا کیفیت ہے کہ جو گھنٹیاں تھیں وہ رک گئی، اور پھر بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، جب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس خطبے کے اختتام پر حجت خدا کی سند ملی کہ امتی، اے میری پھوپھی زینب، امام سجاد کہہ رہے ہیں، انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ۔ آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، اسی کو علم لدنی کہتے ہیں۔ جی، ہمارا علم سب کا کسبی ہے، ہمارا علم لدن کا مطلب ہوتا ہے جو خود اپنے اندر نفس میں ہو، ہمارا علم کسبی ہے، ہم نے کسی سے حاصل کیا، سنا ہے یا دیکھا ہے، ہمارا علم لدنی نہیں ہے۔ امام معصوم کا علم لدنی ہے، علی بن ابی طالب کو کسی نے آ کر سکھلایا نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو علی کے معلم رسول اللہ ہیں، اور رسول اللہ کا معلم خدا ہے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ کو ادب سکھایا اللہ نے، مجھے ادب سکھایا رسول اللہ نے، وانا اؤدب المؤمنین، مومنین کو ادب سکھلاتا ہوں میں خود۔ تو یہ ترتیب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی۔ تو انت عالمۃ غیر معلمۃ وفہمۃ غیر مفہمۃ، آپ وہ عالمہ ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، اور آپ وہ سیکھنے والی ہیں جسے کسی نے سکھلایا نہیں۔ اس وقت یہ امام معصوم کی سند ملی اس خطبے کے بعد۔ لہٰذا اب جب بی بی کی بات ہے تو یہاں پر عام مستور کی بات نہیں ہو رہی، یعنی وہ خانواد اہل بیت میں سے بھی کسی اور مستور کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مولا علیہ السلام کی 14 بیٹیاں ہیں، ذہن میں رکھیے گا، 12 بیٹے 14 بیٹیاں۔ بی بی کے علاوہ جتنی بیٹیاں ہیں ان کے لیے زینت ہے کہ ان کے بابا علی ہیں، جملہ نہ ضائع کیجیے گا۔ بی بی زینب کے علاوہ جتنی بیٹیاں ہیں ان کے لیے زینت ہے کہ ان کے بابا علی ہیں، اور اس بیٹی کا مقام یہ ہے کہ علی کے لیے زینت ہے کہ ان کی بیٹی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب اس بی بی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو علم لدنی کی حاملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ توسل کرتے ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ویسے آپ نے توسل کرنا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے۔ اس لیے بی بی کے نام کا توسل علماء نے بیان فرمایا ہے۔ آپ تسبیح نکالیے، 100 مرتبہ صلوات پڑھیے، اور ہدیہ کیجیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو۔ یہ خواص کا توسل ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو، عوام کا نہیں۔ اپنے خاص الخاص کسی معاملے کے لیے بزرگ علماء اور عرفاء، یہ توسل آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر ہدیہ کیجیے خواہر امام حسین کو۔ ایک اس کی جلالی کیفیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 100 کے بجائے 99 مرتبہ پڑھیے، اور ایک مرتبہ روک لیجیے اور خدا سے کہیے کہ پروردگار جب میرا کام ہو جائے گا تو پھر ایک مرتبہ پڑھوں گا، وہ اس سے تسبیح کو مکمل کر لوں گا۔ تو یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ خود بی بی کے نام کا عدد 69 ہے، اور 69 ٹائمز صلوات پڑھ کر 69 دن تک، اور وہ سکے 69 ہو یا نوٹ 69 ہو، اس عدد کے مطابق بھی صدقہ کرنا، یہ بھی ایک توسل بتلایا گیا ہے۔ تو یہ تو خاص بی بی کے نام سے توسل ہے۔ اور دوسرا یہ